قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 26 میں سورۃ الشرح کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. کلمت علم میں یہاں الف ہے، یہاں حمزت قطع ہے. حمزت قطع لکھا جاتا ہے اور اسے ادا بھی کیا جاتا ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے زبر سے پڑھیں گے. علم آخری میں یہاں میم ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہاں میم کا حکم ہوا اظہار شفوی، لہذا اسے ظاہر کرتے ہوئے یہ کلمہ کو ہم ادا کریں گے. علم نشرح. کلمت نشرح میں یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، لہذا ہم اسے وہیں سے ادا کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. پھر یہاں را ہے اور اس پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہوا تفخیم، لہذا ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر آخری میں ہا ہے، اس کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے اور جزم کو بھی ظاہر کریں گے. کلمت صدرک میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد بھی حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں حکم ہوا قلقلہ، جو کہ قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں گے. پھر حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں کاف ہے جو کہ ہم یہاں رکیں گے، لہذا ہم کاف پہ جزم سے رکیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. یہاں آیت کی شروعات میں 2 واو ہے، دھیان رہے ہم دونوں واو کی ادائیگی کریں گے. پھر حرف الضاد ہے جو کہ ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، لہذا ضاد کو وہیں سے پڑھنا ہے اور اسے بھاری آواز میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم اسے ظاہر کریں گے. ووضعنا. پھر کلمت عنک ہے، یہاں حرف العین ہے تو اس کا دھیان رہے ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. پھر یہاں نون ہے اور اس پہ جزم ہے. اس کے بعد حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عنک وزرک. کلمت وزرک میں یہاں زائی پہ جزم ہے تو اس کا دھیان رہے ہم زائی کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. پھر یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے تو دھیان رہے را کو بھاری آواز سے پڑھنا ہے. وزرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. کلمت الذي میں یہاں حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے 2 حرف کی مقدار میں لام کی ادائیگی کرنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. پھر حرف الدال ہے، ہم اسے زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. پھر یہاں یا ہے اور اس پہ مد ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر کھینچیں گے. الذی انقض. کلمت انقض میں یہاں حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے. پھر حرف القاف ہے، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ سے، دھیان رہے غنہ بھاری ہو کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو بھاری کر کے یہ کلمہ کی ادائیگی کریں گے. انقض. پھر یہاں حرف الضاد ہے جو کہ ضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے اور ہم اسے بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف الضا ہے کلمت ظہرک میں، دھیان رہے دونوں حرف کی ادائیگی الگ ہوتی ہے. ہم ضا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے
اور اسے بھاری آواز میں بھی ادا کریں گے کیونکہ ضا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم ضاد کو اور ضا کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے، لیکن ضاد کی ادائیگی الگ ہے اور ضا کی ادائیگی الگ ہے۔ انقض ظہرک، کلمت ظہرک میں یہاں حرف الہا ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم ہا کو ظاہر کریں گے اور جزم سے ادا کریں گے۔ پھر حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو اس کا دھیان رہے۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کلمت ورفعنا میں یہاں حرف الراء ہے جو کہ اس پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو اس کا دھیان رہے۔ پھر یہاں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم اسے ظاہر کریں گے۔ دھیان رہے ہم عین کو ہلاتے نہیں ہیں، عین حروف القلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے ورفعنا۔ کلمت ذکرک میں یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی کا دھیان رہے۔ پھر یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے جو کہ یہاں حکم ہوا تفخیم، تو اس کا دھیان رہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کلمت فَإِنَّ میں یہاں دھیان رہے، الف کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے۔ پھر حرف النون ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے مقدار میں نون کو ادا کرنا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ، کلمت مع میں یہاں حرف العین ہے، اس کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت العسر میں یہاں جو کہ لام پہ جزم ہے، یہاں القمریہ ہے، لہذا ہم لام کو ظاہر کریں گے۔ پھر حرف العین ہے، اس کا بھی دھیان رہے۔ پھر یہاں سین ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم سین کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں را کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کلمت یسرا میں یہاں را پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں یہاں مد طبیعی ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہمیں اپنی آواز لمبی کرنی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دھیان رہے یہاں حرف الفا پہلی آیت میں ہے، دوسری آیت میں صرف حرف التوکید ہے، ان۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کلمت فَإِذَا میں یہاں بھی جو کہ الف کے نیچے زیر ہے، تو اس کا دھیان رہے، ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے۔ پھر حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے کرنا ہے۔ کلمت فرغت میں یہاں حرف الغین ہے، اس پہ جزم ہے اور غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ آخری میں جو کتاب پہ زبر ہے، تو اس کا دھیان رہے، ہم تا کو زبر سے پڑھیں گے۔ فرغت فانصب، کلمت فانصب میں یہاں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، حمزۃ وصل لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ پھر یہاں نون ہے اور اس پہ جزم ہے، اور اس کے بعد حرف الصاد ہے، صاد حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ سے، دھیان رہے غنہ بھاری ہو کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے۔ فانصب، اور یہاں آخری میں حرف البا ہے، جو کہ ہم یہاں رکے تو ہم با پہ جزم سے رکے، لہذا با کا حکم ہوا قلقلہ، لہذا با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، کلمت ربک میں یہاں را پہ جو کہ زبر ہے، تو اس کا دھیان رہے۔ پھر حرف البا ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے مقدار میں با کو ادا کرنا ہے اور تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت فرغب میں یہاں بھی حمزۃ وصل ہے، ہم اسے ادا نہیں کریں گے۔ پھر یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب فا پہ زبر ہے۔ پھر یہاں غین ہے، غین بھی حروف التفخیم میں سے، لہذا ہم را کو اور غین کو دونوں بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں جو کہ ہم با پہ رکے تو ہم اس پہ جزم سے رکے، لہذا یہاں با کا حکم ہوا قلقلہ، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کی ادائیگی کریں گے۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب آپ سورۃ الشرح کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفی الختام وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبه ويرضاه، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔